محمد میرے نبی جب بچپن میں میری آغوش میں رہتے تھے تو ان کو گود میں لوریاں دیا کرتے تھے، ان کو گود میں لوریاں دے کر کے سنایا کرتے تھے۔ میرے نبی کے کاندھے پر چادر ملت کے نوجوانوں مزمل والی چادر پڑی تھی، جیسے ہی اپنی بہن کا نام سنا ہے دوڑ کر دروازے پر گئے ہیں، اے صحابیوں راستہ چھوڑ دو، آج اس کے لیے دروازہ کھول دو، آج میری بہن اپنے بھائی کے دروازے پر آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی کے لیے میرے مصطفیٰ کی مزمل والی چادر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین پر گر جاتی ہے۔ گرنے کے بعد ملت کے نوجوانوں میرے مصطفیٰ گئے، جانے کے بعد میں کہا گیا سیما تو آ گئی، میری بہن اللہ اکبر مزمل والی چادر اپنی بہن کے لیے جس بھائی نے بچھائی ہو، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کہتے کہ بہن بیٹھ جا۔ بہت دن کے بعد میں ملاقات ہوئی ہے، ملت کے نوجوانوں میرے نبی کی بہن سیما کہتی ہے یا رسول اللہ میں ملاقات کے لیے نہیں آئی ہوں، مجھے پتا لگا ہے کہ آپ کی قید میں جنگ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں تم نے ہمارے کچھ نوجوانوں کو تم نے اپنی قید میں تم نے گرفتار کر لیا ہے۔ بولے ہاں، بولے سیما کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اپنے آنچل کو پھیلا کر بھیک مانگ رہی ہو، اپنے خاندان میں وعدہ کر کے آئی ہو، اپنے قبیلے میں وعدہ کر کے آئی ہو یا رسول اللہ۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ کے سامنے بہن روئی ہے، ملت کے نوجوانوں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے بہن اگر تو چاہے تو تیرے لیے آسمان سے چاند توڑ کر کے تیری آگوش میں ڈال دیا جائے، اگر تو کہے کہ آسمان سے تیرے لیے سورج کو تیرے قدموں میں ڈال دیا جائے تو آج تیرا بھائی تجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ نے اپنے صحابیوں کو بلایا کہ میرے صحابیوں ادھر آؤ، میری بہن آئی ہے، آج اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا وہ امی و ابی، آپ کے قدموں پر ہمارے والدین قربان، ہمارے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے کہ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک بہن کے کہنے پر ایک بھائی نے ملت کے نوجوانوں تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت کی بات ہے، ملت کے نوجوانوں جب وہ لوگ اس مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ستم ڈھایا کرتے تھے، اللہ اکبر، مصطفیٰ راتوں رات دعائیں کرتے تھے امتیوں کبھی تم روتی نہیں، یہی رونا تمہارا کام آئے گا۔ ملت کے نوجوانوں میرے مصطفیٰ اللہ اکبر قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں۔ کرنے کے بعد میں صحابیوں سے فرمایا کہ صحابی ایک جوڑا لے کر کے آؤ، میری بہن آج میرے در پر آئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک جوڑا میرے مصطفیٰ نے اپنی بہن کے لیے منگایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک چادر لے کر کے آؤ، کچھ ملت کے نوجوانوں پیسے بھی لے کر کے آؤ۔ اور میرے مصطفیٰ جیسے ہی سیما جانے لگی، جانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سیما اگر کبھی ضرورت پڑے تو میری دروازے پر اب مت آنا، بلکہ کوئی چٹھی لکھ دینا، میں محمد تیرے دروازے پر خود حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے نبی کی شان دیکھو مسلمان، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا ہو، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو سجایا ہو، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ بہن کوئی ضرورت پڑے تو چٹھی لکھ دینا یا کوئی بلاوا بھیج دینا، میں محمد تیری دہلیز پر خود چل کر کے آؤں گا۔ آج تو بہنیں آتی ہیں، اللہ اکبر، بہنیں آتی ہیں ملت کے نوجوانوں مایوس ہو کر کے جاتی ہیں۔ کوئی بہن کوئی بھائی تو اس کے پھل کو لے لیتا ہے، کوئی نہیں لیتا ہے۔ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرے دو بھائی ہیں، ایک بھائی تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، ایک بھائی نہیں کھلاتا۔ اللہ اکبر، کیا باپ کی پراپرٹی میں بہن کا حصہ نہیں ہے؟ علماء بیٹھے ہیں ذمہ دار، اگر باپ کی 3 بیگھے زمین ہے، ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو 2 بیگھے بھائی کی، 1 بیگھا بہن کی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے، گریبان پکڑیں گے ابھی۔ کیا تم سے کبھی 1000 کے لیے 1 بیگھا زمین کروڑوں کی چھوڑ کر تیرے حوالے کر کے چلی گئی؟ کبھی اس نے زمین کا سوال نہیں کیا، کبھی تجھ سے سوال نہیں کیا کہ مجھے زمین چاہیے؟ تو نے بلایا راضی سے، تو نے 10-5 ہزار روپے جیسے ہی انگوٹھا لگوایا، بڑی باخوشی آئی، ارمان لے کر کے آئی بھائی مجھے اچھا جوڑا دے گا۔ جیسے ہی نام ہوئی زمین، وہی گھوڑا وہی میدان، کبھی پھر بہن کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ ارے میرے مصطفیٰ جیسے ہی بہن جانے لگی تو میرے صحابیوں سے کہا کہ جوڑا لے کر کے آؤ، ان کے لیے چادر دی،
دینے کے بعد میں کچھ ہتھیلی پر پیسے رکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے مصطفیٰ اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. کہاں تک چھوڑنے کے لیے گئے؟ دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے. مسلمانوں آج ماں بہنیں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. بعد میں یہی ہے کہ میں 12 سال سے اپنے رہبر کے سامنے رہا، تقریباً 6 سال 7 سال میں ان کے سامنے رہا. یہی سوچتا ہوں آخر میں یار جس قوم نے اپنے رہبر کی نہ مانی، سلطان تیری زبان میں وہ چاشنی کہاں ہے؟ وہ چاشنی کہاں ہے تیری زبان میں؟ یہ قوم تو وہی ہے، ابھی سن لے گی وہی گھوڑا وہی میدان، نہیں سدھرے گی. مسلمانوں سدھرنا چاہیے. تمہیں پتا ہے کہ زمانہ ٹارگیٹ بنائے ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی پتا نہیں ہے، کوئی پتا نہیں ہے. آخری بات کہہ کر ملت کے نوجوانوں میں والدین سے سچی محبت اور عورتیں بالخصوص اپنے خاوندوں کی، اپنے آدمیوں کی فرما برداری کریں. یہ بھی بہت اونچے نخرے ہو گئے. میں کہتا ہوں نخرے ان کی نہیں، کیونکہ یہ کماتی بہت ہے. یہاں کا دستور ہے عورتوں سے کماتے ہیں. نخرے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ سارے کام ان سے لیے جا رہے ہیں. پھر کہتے یار عورت ہماری باندھتی ہے، باندھے گی کیا؟ تو اس کی کمائی کھا رہا. پچ یہ رہی ہے، صبح جائے تو پچے گھر میں بھینس ہے، روٹی ہے، ہانڈی ہے، سب کچھ تیار ہے. پھر جنگل جا رہی، پھر شام کو آ رہی، پھر روٹی وہی بھینس وہی، کبھی دودھ کاٹنا کبھی نیاز ڈالنا، کبھی اس کو سکون نہیں ہو. جہاں پانی نہیں اللہ اوپر آدھی رات سے اٹھ جاتی ہے ماں بہن، پانی بھرتی ہے تیرے نہانے کے لیے، تجھے کھانے کے لیے، تجھے نہلانے کے لیے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے ولی کی تعریف بتاؤ کہ تمہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا جانتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جس نے حکومت جناتوں پر کی، جس نے حکومت ہواؤں پر کی، جس نے حکومت زمین پہ کی، جس نے